آج ہم ایک ایسے گہرے سوال پر بات کرنے والے ہیں جو صدیوں سے انسانی ذہن کو الجھاتا آیا ہے: خدا، خیر اور شر کا مسئلہ۔ یہ وہ سوال ہے جو شاید کبھی نہ کبھی ہم سب کے ذہن میں آتا ہے۔ سوال بہت سادہ لگتا ہے لیکن ہے بہت گہرا۔ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو پھر اس دنیا میں اتنے دکھ، تکلیف اور ظلم کیوں ہیں؟ یہی وہ گتھی ہے جسے فلسفے کی دنیا میں مسئلہ شر یعنی دی پرابلم آف ایول کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں بڑے بڑے فلسفی، مفکر اور علماء اس گتھی کو سلجھانے میں لگے رہے ہیں۔ اس کوشش کے لیے خاص اصطلاح بھی ہے جسے تھیوڈیسی کہتے ہیں، یعنی یہ سمجھانے کی ایک فکری کوشش کہ ایک مہربان اور طاقتور خدا کی موجودگی میں دنیا میں برائی کا وجود کیوں ہے۔ اور جب ہم اسلامی نقطہ نظر سے اس تھیوڈیسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک مکمل فریم ورک ملتا ہے۔ آج ہم اسی اسلامی تھیوڈیسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دنیا میں موجود شر اللہ کی قدرت، علم اور رحمت کے ساتھ کیسے مطابقت رکھتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اسلامی فریم ورک اس مسئلے کو کس منفرد زاویے سے دیکھتا ہے جو روایتی بحث سے کافی مختلف ہے۔ اور یہاں سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر میں شر کے وجود کو خدا کے وجود کے خلاف کوئی منطقی دلیل یا تضاد نہیں سمجھا جاتا۔ تو اگر یہ تضاد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دراصل اس کا جواب 3 بنیادی تصورات میں چھپا ہے۔ ایک، اللہ کی پوشیدہ حکمت، دوسرا، انسان کی آزادی ارادہ، اور تیسرا، آخرت کا کامل انصاف۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر اس مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں۔ اس پوری وضاحت کو مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 بنیادی نکات میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اسلامی تھیوڈیسی کی عمارت ان 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، یہ کہ زندگی ایک امتحان ہے۔ دوسرا، انسان کو دی گئی انتخاب کی آزادی یعنی فری ول۔ تیسرا، قدرتی آفات میں چھپی ہوئی الہی حکمت۔ اور چوتھا ستون، آخرت کا وعدہ جہاں مکمل انصاف ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات، اس دنیا کو ایک آرام دہ گھر کے بجائے ایک امتحان گاہ سمجھے۔ یہاں جو بھی مشکلات اور تکلیفیں آتی ہیں وہ دراصل ہمارے اس امتحان کا پرچہ ہیں۔ ان کے ذریعے یہ پرکھا جاتا ہے کہ کون صبر کرتا ہے، کون شکر کرتا ہے اور کون ہمت ہار جاتا ہے۔ اور یہ بات قرآن میں بہت واضح طور پر بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی قدر خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ تکالیف آزمائشیں ہیں اور ان پر صبر کرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ اچھا، تو پہلی وجہ ہوئی امتحان۔ اب آتے ہیں دوسری وجہ پر، جو کہ انسان کے اپنی ذمہ داری سے متعلق ہے۔ اسلام کے مطابق اللہ نے انسان کو ارادے کی آزادی یعنی فری ول عطا کی ہے۔ دیکھیں، شر یا برائی کو ہم 2 بڑی قسموں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک ہے اخلاقی شر یعنی ظلم، قتل، جھوٹ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے اختیار سے، اپنے غلط فیصلوں سے کرتا ہے۔ دوسری قسم ہے قدرتی شر، جیسے زلزلے، سیلاب اور بیماریاں۔ ان پر انسان کا براہ راست کنٹرول نہیں ہوتا۔ قرآن اخلاقی شر کی ذمہ داری بالکل صاف لفظوں میں انسان پر ڈالتا ہے۔ جو بھلائی تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ مطلب صاف ہے کہ انسان اپنے غلط فیصلوں کا خود ذمہ دار ہے، اور اس سے پیدا ہونے والے شر کو خدا کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو جو برائی انسان کرتا ہے اس کا تو وہ خود ذمہ دار ہے، لیکن ان چیزوں کا کیا جو انسان کے کنٹرول میں نہیں، جیسے زلزلے یا بیماریاں؟ یہاں تیسری وضاحت سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں بھی اللہ کی کوئی گہری پوشیدہ حکمت ہوتی ہے جسے ہم اپنی محدود عقل سے فوراً نہیں سمجھ پاتے۔ یہ آیت اس حکمت کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ یعنی ہمارا علم بہت محدود ہے، اور جسے ہم آج شر سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے پردے کے پیچھے کوئی بہت بڑا خیر چھپا ہو۔ اور اب چوتھا اور شاید سب سے اہم نقطہ جو اس پوری تصویر کو مکمل کرتا ہے اور انصاف کے ترازو کو برابر کرتا ہے، وہ ہے آخرت کا تصور۔ یعنی اس دنیا میں ہونے والی ناانصافیوں کا حتمی اور کامل انصاف آخرت میں ہوگا۔
مطلب یہ کہ اس دنیا میں برداشت کی گئی کوئی بھی تکلیف رائے گاں نہیں جائے گی۔ صبر کرنے والوں اور بے گناہوں کو جنت میں اعلیٰ درجات ملیں گے، جبکہ ظالم اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ یہ تصور اس دنیا کو ایک عارضی قیام گاہ بنا دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اصل زندگی اور اصل انصاف تو ابھی باقی ہے۔ تو ان چاروں نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے ذرا خیر اور شر کی فطرت کو ہی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلامک نقطہ نظر میں ان کی اپنی نوعیت کیا ہے۔ اس نظریے کے مطابق شر کوئی اپنی ذات میں وجود رکھنے والی چیز نہیں، بالکل ویسے جیسے اندھیرا۔ اندھیرا کیا ہے؟ صرف روشنی کا نہ ہونا۔ اسی طرح شر بھی خیر کی کمی یا انسان کے غلط انتخاب کا نتیجہ ہے۔ اللہ صرف اور صرف خیر کا خالق ہے۔ تو چلیں اب ان سب باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تمام نکات مل کر ہمیں اس قدیم سوال کا کیا جامع جواب فراہم کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تھیوڈیسی کے مطابق یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ انسان اپنے انتخاب کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ ہر تکلیف میں ایک پوشیدہ الہی حکمت ہے اور حتمی انصاف اور اجر آخرت کی زندگی میں ملے گا۔ لہٰذا اس فریم ورک میں مسئلہ شر خدا کے وجود کے خلاف کوئی تضاد نہیں رہتا، بلکہ یہ اللہ کی حکمت کا ایک مظہر اور انسان کے ایمان کا امتحان بن جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے رہتا ہے، کیا شر کا وجود خدا کے خلاف ایک دلیل ہے، یا پھر یہ ایک بڑے الہی منصوبے کا لازمی حصہ ہے جسے سمجھنے کے لیے ایمان اور صبر کی ضرورت ہے؟